بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہرے بندوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں، بہروں کو نہیں، مردے اور اذا ولوا مدبرین، جب وہ مردے پیٹ پھیر کے پھر گئے۔ کبھی آپ نے مردہ واپس جاتا بھی دیکھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کون سے مردے؟ اذا ولوا مدبرین، جب وہ آپ کو پیٹ کر کے چلے گئے۔ کبھی آپ نے محلے میں مردہ آتا جاتا دیکھا؟ تو قرآن کا اگلا حرف بتا رہا ہے، یہ جو اذا ولوا مدبرین ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مراد وہ مردے ہیں جو چلنے پھرنے والے مردے ہیں۔ قبر والا مردہ مراد نہیں ہوتا، کیونکہ جو قبر میں ہو وہ چلتا پھرتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ قرآن نے مردہ کسے کہا ہے۔ پیچھے بات ہو رہی ہے کفار کی، کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو اذیتیں دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ابو جہل بھی کلمہ پڑھ ہی لے، ابو لہب بھی پڑھ ہی لے، سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب اتنے سال ہو گئے آپ ان کو باتیں بتاتے ہیں، چاند ٹوٹتا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درختوں کو چلتے آپ کی بارگاہ میں آتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کعبہ سجدے میں پڑھتے انہوں نے دیکھا، سارا کچھ دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، آپ کا کلام دیکھا، چاند ٹوٹتے دیکھا، ابھی بھی نہیں مانتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے ہیں، ان کے دل بند ہو گئے ہیں، آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے، آپ جو مرضی کریں انہوں نے آپ کی بات نہیں۔ غیروں کو اپنی پکار جب وہ لوٹیں پیٹ پھیر کر۔ تو یہاں پر ملا صاحب نے کیا کیا کہ یہاں پر اذا ولوا مدبرین کو خاص کیا الموتیٰ کے ساتھ، پھر حاشیہ آرائی کیا کی، کہتا ہے کیا مردے کو واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جناب آپ ذرا اپنا مطالعہ وسیع فرمائیں، آپ کے دھرم کے مردے تو سرنگیاں باجے بجاتے ہوئے قبر سے واپس آئے ہیں۔ کہتا ہے کیا آپ نے محلے میں مردہ کو آتا جاتا ہوا دیکھا ہے؟ یہ تو آپ نے بتانا ہوگا کہ وہ کون سا مردہ تھا جو قبر سے سرنگیاں باجے بجاتے ہوئے گانے گاتے ہوئے واپس آیا۔ پھر ملا صاحب نے جو آیت کریمہ پر تقریر کی، تو اس تقریر پر آپ ذرا توجہ کریں۔ اس تقریر میں ملا صاحب نے اپنے ایک عقیدہ کی دھجیاں اڑا دی۔ کہتا کیا ہے کہ کفار اذیت دیتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ یا اللہ ابو جہل کلمہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ان کفار نے سب کچھ دیکھا، ان کو آپ سنا ہی نہیں سکتے، آپ جو مرضی کریں انہوں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں۔ ملا صاحب کہاں گیا آپ کا مختار کل والا عقیدہ؟ کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ کہ آپ گن گاتے ہیں خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور ایک طرف تو تم کہتے ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور کے قبضہ و اختیار میں ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں عطا کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان والی نعمت ابو جہل کو عطا کیوں نہیں کی؟ تو یہاں پر اس تقریر سے ملا صاحب نے اپنے مختار کل والے عقیدہ کی بالکل دھجیاں اڑا دیں، اور پھر آگے کہتا کیا ہے کہ الموتیٰ مراد قبر والا مردہ نہیں، یہاں کافروں کو مردہ کہا گیا ہے۔ اب ذرا سمجھیں، فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ میرا پیغمبر تیرا مسئلہ بالکل حق ہے، باقی یہ جو ضدی ہیں اور یہ جو کافر مسئلہ مانتے نہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ان کو مردہ سمجھ۔ میرا پیغمبر یہ جو اتنا واضح مسئلہ نہیں مانتا ہے، ان کو سمجھ مردہ، اور ان کو سمجھ بہرا، اور ان کو سمجھ اندھا۔ یہاں پر تین تشبیہیں ہیں ملا صاحب، تین تشبیہیں۔ کتنی تشبیہیں؟ تین تشبیہیں ملا صاحب۔ کافر کل موتا، یا الموتا کل کافر، کافر
کلم ہوتا اور ایک کافر کلم ہوتا، کافر کا سم، دو کافر کل اعمیٰ، تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس طرح مردہ سنتا نہیں، یہ کافر بھی بمنزلہ مردہ کے ہیں، جیسے مردہ سن نہیں سکتا اسی طرح اس ضدی کا سننا بھی نہ سننا بھی برابر ہے، اور یہ حق مانتا نہیں، اور جس طرح بہرا سنتا نہیں اسی طرح کافر مانتا نہیں، اور جس طرح آنکھوں والا اندھا دیکھ نہیں سکتا اسی طرح یہ دل کا اندھا بھی دیکھ نہیں سکتا۔ کیا ہماری کہتا ہے الموتا مراد قبر والا مردہ نہیں، کافروں کو مردہ کہا گیا ہے، کافروں کو مردہ کہا گیا ہے۔ اب ذرا سمجھیں مولا صاحب، یہاں پر کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ، کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ، کہ یہاں کافر مشبہ اور الموتا مشبہ بھی، اور یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں کہ مشبہ بھی کے اندر جو وصف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بالاصالت حقیقتاً، اور مشبہ میں جو وصف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استعارتاً مجازاً، مثلا زید کل اسد، تو اب اسد میں وصف حقیقی اور زید میں ہوگا استعارتاً اور مجازاً، تو یہاں پر مشبہ بھی الموتا، تو مردوں میں نہ سننا حقیقتاً ہوگا، سم کا نہ سننا حقیقتاً ہوگا، اور العمی کا نہ دیکھنا حقیقتاً ہوگا، اور کافر کا نہ سننا استعارتاً، کافر کا نہ دیکھنا استعارتاً اور مجازاً ہوگا۔ مطلب ہوگا کہ میرا پیغمبر ان کافروں کو مردوں کی مثل سمجھ ہے نہیں، مردوں کی مثل سمجھ ہے نہیں، ان کو ان کی منزل سمجھ، ان کو ان کی جگہ سمجھ، جیسے مردے حقیقتاً نہیں سنتے ان کو بھی ان کی مثل سمجھ، ان کا شمار بھی ان میں کر۔ مطلب کیا؟ مردے کا نہ سننا حقیقی ہوگا اور کافر کا نہ سننا مجازی اور عدم انتفاع مجازاً ہوگا۔ باقی عدم سماع پر قرآن کریم کی کئی آیات ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، سورۃ الانعام، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پکار اور ڈراوے کو وہی لوگ قبول کریں گے جو کلام سنتے اور سمجھتے ہیں، اور مردوں یعنی کافروں کو تو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھاوے گا۔ یہاں پر اب معنی میں اپنا نہیں پیش کروں گا، معنی پیش کر رہا ہوں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں وَهَؤُلَٰئِكَ الْمَوْتَىٰ الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ، بیضاوی صفحہ نمبر 186، یہ لوگ مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں۔ شیخ الاسلام مولانا معین الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الکفار الذین کالموتیٰ لا یسمعون، جامع البیان صفحہ نمبر 90 بر حاشیہ جلالین، یعنی کافر ان مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں۔ صاحب خازن نے لکھا والمعنی انہم فی حال کفرہم وتکذیبہم کمن لا یسمع ولا یتکلم ولہذا شبہ الکفار بالموتیٰ لأن المیت لا یسمع ولا یتکلم۔ تفسیر خازن جلد 2 صفحہ نمبر 14، یعنی یہ معنی یہ ہے کہ کفار اپنے کفر و تکذیب میں ایسے ہیں جیسے مردے جو نہ سنتے ہیں اور نہ بات کرتے ہیں، اس لیے تو کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ اللہ صاحب توجہ، کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کیونکہ بے شک مردہ نہ سنتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ صاحب مدارک نے لکھا والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا، فرمایا مدارک جلد 1 صفحہ نمبر 403 پر، یعنی اور مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تب وہ سنیں گے، اس سے پہلے نہیں سن سکتے۔ فحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا، اور اسی طرح إنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى، صاحب خازن نے لکھا، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ جس مسئلہ حق کی طرف ان کافروں کو دعوت دی جا رہی ہے، بے شک ان کی فرط اعراض کی وجہ سے ان کی مثال مردہ کی ہے جس کی سننے کی کوئی صورت ہی نہیں، اور ان کی مثال بہرا کی ہے جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ یہ ہے تفسیر خازن جلد 3 صفحہ نمبر 539، اور اسی طرح وما انت بمسمع من فی القبور، اور سیدہ عائشہ صدیقہ
ام المؤمنین کا مسلک علامہ بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا وَمَذْهَبُهَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يَعْلَمُونَ مَا سَمِعُوا قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَا يَسْمَعُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ عینی شرح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 224، حاشیہ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 183۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر والوں نے مرنے سے پہلے جو سنا تھا وہ اس کو مرنے کے بعد سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد وہ سنتے نہیں، یعنی اہل دنیا کی باتیں نہیں سنتے۔ اسی طرح میرے پاس حوالہ ہے تفسیر خازن میں لکھا المیت لا یسمع ولا یتکلم، یعنی میت نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ علامہ خفاجی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیضاوی کی تفسیر میں لکھا، فرمایا اکثر مشائخنا علی ان المیت لا یسمع، یعنی ہمارے اکثر مشائخ اس عقیدے پر پکے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں سنتا۔ امام رازی شافعی المذہب نے لکھا والمیت لا یسمع ولا یدرک شیئا، میت نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کسی چیز کا ادراک رکھتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی حنفی نے لکھا، فرمایا ففیہ تنبیہ قوی علی ان الاصل فی الموت انہم لا یسمعون، تفسیر روح المعانی جلد 7 صفحہ نمبر 26۔ بس اس بات میں قوی تنبیہ ہے اس امر پر کہ مردے کے بارے میں اصل تو یہی ہے کہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا لا نزاع فی ان المیت لا یسمع، اس بات میں تو اس کسی ایک کو نزاع اور جھگڑا نہیں کہ مردہ نہیں سنتا، بلکہ اتفاق ہے نہ سننے۔ قرآن مجید کی کئی آیات اسی بات پر دال ہیں کہ کوئی میت اہل دنیا کا نہ عادتاً سلام سنتا ہے نہ کلام سنتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء